الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کے نشست میں شیخ فانی اور فدیے کے چند مسائل پر گفتگو ہوگی۔ عبادات کی شان یہ ہے کہ اس کے ذریعے بندے کو خصوصی تقرب الہیہ اور تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی عبادات کو صحیح اور درست طریقے سے کرتا جائے تو تعلق مع اللہ کی وہ معراج پا لیتا ہے جو بہت کم ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ نماز اور روزہ یہ دو ایسی بدنی عبادتیں ہیں جن کے ذریعے خصوصی قرب ملتا ہے، لیکن بندہ ضعیف اور کمزور بھی ہے، تو جب اس کے قوا کمزور ہو جائے اور بدنی عبادت اس سے نہ ہونے پائے تو شریعت نے ان عبادات کی انجام دہی کے لیے متبادل راستے بھی دیے ہیں۔ چنانچہ کھڑے ہو کر نماز اگر کوئی شخص نہیں پڑھ سکتا تو شریعت کہتی ہے کہ بیٹھ کر پڑھو۔ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو شریعت اسلامیہ اس سے یہ بھی کہتی ہے کہ آپ اشارے سے کر کے نماز پڑھو۔ تو لہٰذا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر جو شخص قادر نہ ہو تو اس کو بیٹھ کر یا اشارے سے نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے، اور جب نماز ذمے میں رہ جائے تو فدیے کی وصیت کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح روزے کی طاقت نہ ہو تو زندگی میں فدیہ دے سکتا ہے۔ ان مسائل میں کیونکہ کچھ تفصیل ہے لہٰذا اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ان مسائل کو بخوبی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ شیخ فانی کون ہے؟ تو شیخ فانی یعنی عمر رسیدہ آدمی جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور نہ ہی امید ہے کہ بعد میں تندرست ہو کر قضا کر سکے گا، تو ایسے آدمی پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر شیخ فانی فدیہ ادا کرنے کے بعد اس قدر تندرست ہو جائے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو دوبارہ اس کی قضا کرنا پھر اس پر ضروری ہوگا، فدیہ کافی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح رہے کہ جو لوگ اس قسم کے معذور نہیں ہیں ان کے لیے معمولی بیماری کی بنا پر فدیہ ادا کرنا درست نہیں ہے، اور نہ ہی فدیہ ادا کرنے سے روزہ ان کے ذمے سے ساقط ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ مرض سے صحت یابی کے امید پر شیخ فانی نہیں بن سکتا، شیخ فانی نہیں بن سکتا۔ اگر کسی مریض کو اس مرض سے شفا کی امید نہیں ہے اور اس حالت میں روزے پر طاقت بھی نہیں ہے تب تو وہ شیخ فانی ہے۔ ایسی صورت میں فدیہ دینے کی اجازت ہے، اور فدیے کی مقدار ایک روزے کا ایک صدقہ فطر یا اس کی قیمت ہے۔ اور اگر مذکورہ شخص شیخ فانی نہیں ہے، صرف بیمار ہے، تو فدیہ دینا جائز نہیں ہوگا، بلکہ فی الحال روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اور بعد میں قضا کرنا لازم ہوگا۔ نمبر 3، شیخ فانی کا زندگی میں فدیہ ادا کرنے کا حکم۔ شیخ فانی روزے کا فدیہ تو اپنی زندگی میں دے سکتا ہے، مگر نماز کا فدیہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اشارے سے نماز کی قضا کر سکتا ہے، اور غیر شیخ فانی نہ روزے کا فدیہ دے سکتا ہے اور نہ نماز کا دے سکتا ہے۔ اسی طرح چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ
سانس کے مریض کے لیے روزے کا حکم کیا ہے؟ تو اگر سانس کا مریض ہے اور دوبارہ شفا یابی کی امید بھی ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس وقت روزہ موقوف رکھا جائے اور جب صحت یابی ہو جائے تو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں. اور اگر دوبارہ شفا یابی کی امید نہیں ہے یا عمر ہی ایسی حد تک پہنچ چکی ہے کہ ایسی عمر کے لوگ عام طور پر دوبارہ تندرست نہیں ہو پاتے تو ایسے لوگوں کو شریعت میں شیخ فانی کہتے ہیں اور عورتوں کو عجوزہ کبیرہ کہتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے شریعت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ روزہ چھوڑ دے اور ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کے بقدر فدیہ دیا کرے. اب ہر مریض اپنے بارے میں خود دیکھ لیں کہ وہ کس قسم میں داخل ہے. اور اگر تندرست آدمی ہے مگر دمہ کا مریض ہے اور اس کا مرض ختم ہی نہیں ہوتا لیکن دواؤں کی مشین استعمال کرنے سے اس کے سانس ٹھکانے پر آ جاتی ہو اور روزہ رکھنے کی طاقت آ جاتی ہو تو ایسا آدمی مشین استعمال کر کے روزہ رکھے اور ساتھ ساتھ احتیاطاً فدیہ بھی ادا کرتا رہے. اور اس طرح کے تندرست آدمی کے لیے مشین استعمال کر کے روزہ رکھنے کا حکم اس کے لیے ہے کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہم فریضہ ہے. ایک طاقتور آدمی جو مشین استعمال کرنے کے بعد روزہ رکھ سکتا ہو اس سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. جیسے کہ سلسل بول اور انفلاتی ریح کی حالت میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اس کو قطروں کی بیماری ہے یا ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے تو جس طرح یہ بیماری مسلسل اس کو رہتی ہے لیکن شریعت پھر بھی کہتی ہے کہ نہیں آپ کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اسی حالت میں جو ہے وہ نماز پڑھنے کا حکم ہے. اس لیے مشین اور آلہ استعمال کر کے ایسا شخص روزہ رکھا کرے لیکن احتیاطاً شریعت یہ بھی ساتھ میں کہتی ہے کہ ہر روزے کے ساتھ ایک صدقہ فطر کی مقدار فدیہ بھی ادا کرتا رہے. اور اگر فدیہ دینے کے لیے پیسے کا انتظام نہیں ہے تو جو پھر اس طرح جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھتا رہے. شیخ فانی نماز وغیرہ جو ہے وہ اشارے سے ادا کرے. نماز کے لیے کوئی خاص حکم شیخ فانی کے لیے نہیں ہے بلکہ نماز کے متعلق حکم عام یہ ہے کہ جو شخص خواہ کتنی عمر کا ہے جب تک کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکے بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کے لیے درست نہیں ہے. شیخ فانی کے لیے بھی نماز کا فدیہ زندگی میں ادا کرنا جائز نہیں ہے. البتہ ایسے کمزور آدمی کے لیے اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت ہے. پانچویں بات شیخ فانی کا تیمم کرنا. شیخ فانی کے لیے جب تک بیماری وغیرہ کا کوئی عذر نہ ہو تو تیمم اس کے لیے درست نہیں ہے. اور اگر ٹھنڈے پانی سے موسم سرما وغیرہ میں ضرر تکلیف یا بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو اگر گرم کرنے کی قدرت ہے تو پانی گرم کرا کر اس سے وضو کریں. تیمم ایسی حالت میں بھی درست نہیں ہے. ساتویں بات شیخ فانی کے نظر کے روزے کا حکم. اگر کسی نے کسی خاص دن مثلا ہر جمعے کے دن کی تخصیص کر کے نظر مانی ہے اور اس کی نیت جمعے ہی کے دن روزہ رکھنے کی ہے تو شرط پوری ہونے پر صرف ہر جمعے کا روزہ رکھنا لازم ہوگا. ہفتے میں کسی اور دن روزہ رکھنا کافی نہیں ہوگا. اور اگر کسی مجبوری یا عذر سے جمعے کا روزہ نہ رکھ سکے تو دوسرے دن اس کی قضا کرے. چونکہ اس نے ہر جمعہ کہا ہے اور زندگی بھر روزہ رکھنے کی جو ہے وہ اور زندگی بھر جو روزہ ہے تو وہ ہر جمعے کو ہی آتا ہے. ہر جمعے کا روزہ رکھنا اس پر پھر لازم ہوگا. تو لہٰذا اس وجہ سے وہ اپنی آئندہ اس نے ہر جمعہ کہا ہے اور زندگی بھر روزہ رکھنے کی نیت تھی تو پوری زندگی ہر جمعے کا روزہ اس پر لازم ہوگا. آئندہ شیخ فانی ہونے کی وجہ سے یا کسی ذریعہ معیشت کے سخت اور مشقت طلب ہونے کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکے تو پھر اس صورت کے اندر روزے کا فدیہ ادا کرے گا. اور اگر غربت کی وجہ سے فدیہ ادا کرنے سے قاصر ہو اور قادر نہ ہو تو پھر کثرت استغفار کرتا رہے تاکہ اس کی یہ نظر جو اس پر پورا کرنا لازم تھی کسی عذر کی بنا پر یعنی یا تو شیخ فانی یعنی کمزور ہونے کی بنا پر عمر رسیدہ ہونے کی بنا پر یا
ذریعہ معاش کے سخت اور مشقت طلب ہونے کی بنا پر اب وہ اپنے پورے زندگی کے ہر جمعے کا روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر اس صورت میں وہ اور فدیہ بھی ادا نہیں کر سکتا، غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرتا رہے۔ 8ویں بات یہ کہ شیخ فانی کے فدیے کی مقدار کیا ہے؟ تو شیخ فانی کے لیے فدیے کا حکم یہ ہے کہ ایک روزے کی طرف سے ایک مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے یا نصف سا گیہوں دے دے۔ شریعت نے طعام مسکین کے لیے گیہوں کی مقدار نصف سا اور جو یعنی کھجور کشمش وغیرہ کی 1 سا بیان کی ہے، لہٰذا یہی مقدار واجب ہوگی، اور عجب نہیں ہے کہ متوسط درجہ ہی مقدار ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اعلیٰ دینے پر قادر نہ ہو، یعنی کشمش میں یا کھجور وغیرہ میں یا جو میں گندم وغیرہ کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ دینے پر قادر نہ ہو، تو کم سے کم اس کو چاہیے کہ وہ متوسط درجے کا گندم یا کشمش یا جو یا کھجور وغیرہ جو ہے وہ دینا چاہے تو یہ بہتر ہے۔ لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ فدیے میں اعلیٰ قسم یعنی کھجور کشمش یہ ادا کیا جائے، اور اس بات کی طرف جو ہے وہ میلان ہونا چاہیے کہ کیونکہ رمضان ہے، رمضان کے روزے بڑی اہم روزے ہیں، بڑی اہم عبادت ہیں، تو یہ اللہ نے ہم پر فرض کی تھی، ہم ادا نہیں کر سکے، لہٰذا اب اس کے بدلے میں جو فدیہ دیں گے تو وہ اعلیٰ دیں گے، اس بات کا سوچنا چاہیے۔ اور نمبر 9، فدیہ کا مصرف کیا ہے؟ تو فدیہ کا مصرف فقراء و مساکین اس کے مستحق اور مصرف ہیں، کہ فقراء ہے، مساکین وغیرہ ہیں، تو یہی جو ہے فدیہ کا مستحق اور مصرف ہیں اور مصارف ہے، انہی کو دے دینا چاہیے، یعنی کسی فقیر وغیرہ کو، کسی مسکین وغیرہ کو، کسی ایسے شخص کو جو ذریعہ معاش اس کا بہت کمزور ہے، خاص طور پر آج کل کے زمانے میں جو وبا پھیلی ہے، تو اس وبا کے پھیلنے کی وجہ سے اکثر ایسے گھرانے کہ جن کا گزارہ معاش اور ذریعہ معاش جو تھا وہ روزانہ کی دیہڑی کی آمدن پر تھا، وہ اب کیونکہ موقوف ہو چکا ہے، اور اکثر لوگ گھروں میں کھانے پینے وغیرہ کی طرف بہت زیادہ محتاج ہے، چھوٹے چھوٹے بچے وغیرہ ہیں گھروں میں، وہ بھوکے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اگر اس میں خصوصی طور پر اپنے محلے میں اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کی نشاندہی کر کے فدیہ وغیرہ ان کو دے دیا جائے تو یہ بہتر رہے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔